السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونشکره ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به في الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اخوانی فی اللہ، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے گناہ، معاصی اور ذنوب سے انسان پر، مجتمع میں اور سوسائٹی میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایھا الناس اتقوا اللہ تعالی حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ واستشعروا وأينما واستشعروا دائما وابدا مراقبۃ اللہ لکم واحذروا من الذنوب والمعاصی فی السر والعلن۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم مراقبے میں ہو، سرًا و علانیہ، اور ڈرتے رہو اکیلے پن میں اور اس ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، یعنی آپ ایک کمرے میں بھی بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یقول تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ڈرو اس اللہ سے، ڈرو اس دن سے جس دن تم واپس لوٹ کر چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی موت کا دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر وہ چیز، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی تمہیں ضرور بضرور اس کا بدلہ مل جائے گا اور تم سے کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ عباد اللہ، اللہ کے بندو، لقد امر اللہ تعالی عبادہ بطاعتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اس کی طاعت اور فرما برداری بجا لانے کے لیے۔ وحذرہم من معصیۃ، اور معصیہ، ذنوب، گناہیں اور معاصی کرنے سے وارننگ دیتے ہیں۔ وبین جل وعلا فی کتابہ، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر کھول کر بیان کرتے ہیں، ما حصل للمجاہرین بالذنوب، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرتے ہیں اور جہر علی الاعلان گناہ کرتے ہیں، من العذاب والنکال، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں دردناک عذاب اور پھٹکار ان پر پڑے گی۔ وحذر صلی اللہ علیہ وسلم من عاقبۃ الذنوب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائے ہیں
اور وارننگ دیے ہیں کئی مرتبہ احادیث میں ذنوب اور معاصی کرنے سے، والآثامی وخطرها علی فرد والمجتمع، اور گناہ اور معاصی و ذنوب نافرمانیاں کرنے سے فرد پر، مجتمع پر، سوسائٹی پر، ہمارے معاشرے پر اس کے کیا کیا برے اثرات پڑتے ہیں، آج اس کے تعلق سے ہماری بات ہوگی۔ وَلَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زمن تساہل فِيهِ الْبَعْض، آج کے زمانے میں اکثر لوگ گناہوں سے تساہل کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زمن تساہل فِيهِ الْبَعْض، بعض لوگ اس میں تساہل اور تساہل برت رہے ہیں، بالذنوب والمعاصی وَأَصْبَحَ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے بچے اور بچیاں اس برائی میں مبتلا ہیں، وَنِسَائِهِمْ، اور عورتیں بھی، مَنْ يُجَاهِرْ بِالذَّنْبِ، ان میں سے اکثر گناہ کرنے کے بعد اس کا اظہار کر رہے ہیں، وَالْمَعْصِيَةِ وَكَانَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ، اور یہ چیزیں پرانے لوگوں میں نہیں تھیں، مِنْ يَسْتَحِينَ بِالذُّنُوبِ وَيُدْمِنْ عَلَى مَعْصِيَتِ عَلَّامُ الْغُیوب، اور آج کل لوگ اس زمانے میں شاذ و نادر ہی کبھی کبھی لوگوں سے گناہ ہوتا تھا اور لوگ ڈرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں کرتے تھے، آج تو دن اور رات گناہوں میں گزر رہے ہیں لوگوں کے، نوجوان بچوں کے۔ وَيُدْمِنُ، اور ادمان ہو گیا ہے، یعنی ایڈکشن، یعنی روز 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 وہ گناہ کر رہے ہیں۔ وَيُدْمِنُ عَلَى مَعْصِيَتِ عَلَّامُ الْغُیوب، اور اللہ تعالیٰ جو تمہارے غیب کے حال جاننے والا ہے اس کے سامنے گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ وَتَرَاهُ يَحْضُرُ، آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ گناہ کرنے کے بعد اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وَيَنْشُرُ، اور اس کو نشر کر رہے ہیں۔ وَيَدْعُو، اور لوگوں کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ لِأَمَاكِنِ الْفِسْقِ، برائی اور گناہوں کے اماکن، جو جگہیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے شہر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ٹینک بینڈ پر سنڈے فنڈے کے نام سے راتوں کے اندر گناہ عام ہو گیا ہے۔ اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چار مینار کے قریب بھی ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَنْشُرُ وَيَدْعُو لِأَمَاكِنِ الْفِسْقِ وَالْمَجُونِ وَيُبَارِزُ اللَّهَ، اور یہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے ساتھ جنگ چھڑے ہوئے ہیں نئی قوم۔ وَيُبَادِرُ اللَّهُ بِالْمَعَاصِي وَالْآثَامِ وَقَدْ حَذَّرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ وارننگ دیے ہیں، گناہ اور معاصی سے بچانے کی کوشش کیے ہیں، بچانے کے لیے کئی احادیث بتائے ہیں صحابہ کو۔ فحذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاقبۃ المجاہرہ بالدم فقال کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے تمام لوگ جو گناہ گار ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، الا کہ مجاہرون، جو لوگ علل اعلان گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، للذنوب والآثام آثار وخیمۃ وعاقبۃ سیئۃ علی فرد والمجتمع، اے مسلمانوں، گناہوں، معاصی، فسق و فجور اور برائیوں کی وجہ سے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں فرد پر، معاشرے پر اور مجتمع پر اور سوسائٹی پر۔ ان چیزوں کو میں چند چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اولا من آثار الذنوب والمعاصی علی المجتمع انها تحدث في الارض انواعا من الفساد في الماء والهواء والزروع والثمار وغيرها من شؤون الحياة، فرماتے ہیں کہ گناہ اور معاصی، فسق و فجور کی وجہ سے مجتمع پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ انہا تحدث، اس کی وجہ سے زمین پر فساد ہوتا ہے، زمین پر، پانی میں اور ہوا میں اور زروع یعنی کھیتیوں میں، وہ ثمار یعنی پھلوں کے اندر، وغیرہا من شؤون الحیاء، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر درہم برہم ہو جاتا ہے لوگوں کے گناہ ہونے سے۔ قال سبحانہ و تعالی فی سورۃ الروم، یہی خاموش بیٹھو نا۔ اولا من آثار الذنوب والمعاصی علی المجتمع
انہا تحدث فی الارض انواع من الفساد، ذنوب اور معاصی کی وجہ سے مجتمع پر، سوسائٹی پر جو اثرات پڑتے ہیں اسے میں چند بیان کرتا چلوں۔ قال سبحانہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے زمین اور معاشرے میں، زمین اور آسمان میں فساد پھیل گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں، سمندر میں اور خشکی میں فساد ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے برے اعمال کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے معاصی اور ان کے ذنوب اور ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا اثر ہوتا ہے، اور بہت سارے معاصی اور ذنوب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ الذی عملوا لعلہم یرجعون، یقول ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر مشہور مفسر ابن جریر الطبری فرماتے ہیں بما کسبت کے معنی ہے یعنی وہ ذنوب الناس، لوگوں کے ذنوب، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر المجاہرین خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 خصلتیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی پناہ، جو لوگ معاصی گناہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے سوسائٹی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وذکر منہا قولہ ما ظہر الفاحشہ، جس قوم کے اندر فحش، فجور، معاصی، گناہ جب عام ہو جائیں گا، فی یوم حتی اعلنوا، اور حتیٰ کہ وہ لوگ اعلان کر کے برائیاں کریں گے، الا ابتلوا بالطواعین، اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا کر دے گا طاعون کے اندر۔ طاعون اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ چند سیکنڈوں کے اندر، چند گھنٹوں میں، چند دنوں کے اندر مرتے ہیں۔ طاعون ایک ایسی بیماری ہے، چوہوں پہ ہوتی ہے، جب چوہا اس سے متاثر ہو کے جب گرتا ہے تو اس کے جراثیم نکلتے ہیں اور انسانوں کو کاٹتے ہیں، فوراً انسان کے جسم کے اندر گٹھلی نما ایک گٹھا پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد فوراً مر جاتا ہے۔ ایک کو دفنا کے آتے ہیں تو دوسرا آنے کے بعد دوسرا تیار، تیسرا تیار، اسے کہتے ہیں طاعون۔ طاعون یہاں پر لفظ عین طاعون نہیں کہا اللہ تعالیٰ، طواعین یعنی جن بیماریوں سے بھی لوگ زیادہ مرتے ہیں، بار بار چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، اسے طاعون کہا گیا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو چند دن پہلے جو بیماری گئی ہے کورونا نام کی، وہ طاعون میں سے ایک طاعون ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں اور معاصی کی وجہ سے لوگوں کے اندر ابتلو، اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں انہیں بالطواعین، طاعون سے، والاوجاع، اور بھوک سے۔ طاعون تو دیکھ لیا آپ لوگ، اور بھوک، اس کی وجہ سے بازار بھرے پڑے ہیں، فصلیں بھری پڑی ہیں، لیکن باہر نکلنے کا آرڈر نہیں ہے۔ یہی ہے اوجاع۔ اوجاع یعنی جو، یعنی بھوک، پریشانی کے عالم میں کئی لوگ بھوک اور پریشانی کے عالم میں مرے ہیں، کئی لوگ مرض، طاعون کے مرض سے مرے ہیں۔ والاوجاع، پہلا ایک طاعون اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کریں گے، دوسرا الاوجاع، بھوک اور پیاس مسلط کریں گے۔ التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، یہ بیماریاں ایسی ہیں جو ان کے والدین، ان کے باپ دادا کے زمانے میں نہیں تھی۔ آج پرانے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ کورونا، تو سمجھیں گے وہ کیا بڑھ رہے ہیں کورونا تو چند گنے چنے چند سالوں کی آئی ہوئی بیماری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طواعین ان پر مسلط کر دیں گے، ابتلا کریں گے، اور اوجاع، بھوک سے ان سے امتحان لیں گے۔ لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، وفی مسند من حدیث ام سلمہ، مسند کے اندر حدیث ابن ام سلمہ ہے، اذا ظہرت المعاصی، جب معاصی اور گناہیں ظاہر ہو جائیں گے میری امت میں، امہم اللہ بعذاب من عنده، اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اپنے عذاب کی وجہ سے۔ جب یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ کون شریف ہے، کون ذلیل ہے، کون گناہ گار ہے، کون بے گناہ ہے، کیونکہ جب مثل مشہور ہے کہ جب آدمی گیہوں خریدتا ہے، چاول خریدتا ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پتھر کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ تو معاشرے کے اندر حساب وہی ہے، جو لوگ زیادہ تر جو لوگ معاصی، گناہ اور برائیاں کر رہے ہیں، ان سے اچھے لوگوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ لپیٹ میں لے لے گا، اور تمام کے تمام امہم، فرماتے ہیں کہ اذا ظہرت المعاصی،
جب معاصی و گناہیں عام ہو جائیں گے میری امت کے اندر، اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ بعذاب من عنده، اللہ تعالیٰ عام مکمل تمام لوگوں کو پر عذاب نازل کر دیں گے۔ ثانیاً من ابرز الآثار الذنوب والمعاصی، گناہوں اور معاصی کے آثار سب سے بڑے بڑے جو ہے اس میں یہ بھی ہے حدوث الزلازل، زلزلے آئیں گے، المدمرہ جو تدمیر، جو تباہ و تاراج کر دیں گے سوسائٹی کو، والعاصیر آپ دیکھ رہے ہیں، عاصر اعصار اسے کہتے ہیں کہ طوفان، سائیکلون۔ دور کیوں جاتے ہو، خود اپنے محلے کی بات سوچو آپ، چند دن پہلے کیا حال تھا ہمارے عثمان نگر کا اور ہمارے اطراف کے علاقوں کا۔ آج بھی بہت سارے گھر، 70-80% گھر ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے سبب؟ یہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ ہو گئے ہیں، بولنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی اور اللہ سے ڈرنے کی بات کرنے کے باوجود لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں، مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدوث الزلازل، اس زمانے میں جب عام برا ہو جائیں گی، برائیاں پھیل جائیں گی، تو حدوث الزلازل، زلزلے آئیں گے تب جو تباہ کر دیں گے، والاعاصیر، اور اعاصیر آئیں گے یعنی سیلاب آئیں گے، الخاسفہ والحروب الطاحنہ، اور جنگیں ہوں گی، بہترین تباہ یعنی تباہ کن جنگیں ہوں گی، شدید جنگیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں دنیا کے نقشے کو دیکھیں گے، کہاں بعض جگہ پر زلزلے سے متاثر ہے بعض علاقے جو ہے اعاصیر اور سیلابوں سے متاثر ہے، اور بعض علاقے جنگوں سے متاثر ہے۔ ہمارے ملکوں کے کیا حال ہے، شام کا کیا حال ہے اس وقت، یمن کا کیا حال ہے۔ یمن میں جنگ عام ہے، شام کے اندر، عراق میں، شام کا تقریباً پورا علاقہ، اب تو لبنان میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ الحروب الطاحنہ، شدید جنگیں ہوں گی اس زمانے میں، والامراض الفتاکہ، اور ایسے ایسے مرض ہوں گے جو فتاک، جو تباہ کر دیں گے سوسائٹی کو۔ آج نئے نئے امراض پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارے اسلاف کو معلوم تک نہیں تھا یہ مرض کیا ہے۔ سرطان، کینسر ہے، تھائرائیڈ ہے، یہ شوگر ہے، تمام امراض 70 سال 100 سال پہلے بعد کی بیماریاں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ان قسم کے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کریں گے۔ الامراض الفتاکہ فالمعاصی تزیل النعم، معاصی، گناہ اور مشاکل سے تزیل النعم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کم ہو جائیں گی، یعنی نعمتوں کا صفایا ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس مہنگائی کا کیا حال ہے، 100 روپے نکالتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ 10 کے برابر ہو گئے 100۔ فالمعاصی تزیل النعم، معاصی اور گناہ اور فسق و فجور کی وجہ سے نعمتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے ایک کے بعد ایک، وتحل النقم، اور بیماریاں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا رہے گا۔ قال جل وعلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 30 کے اندر، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے کئی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن تمہیں بتانے کے لیے، تمہیں وارننگ کے لیے اللہ تعالیٰ بعض جو ہے عذاب نازل کرتے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ يُسَمُّونَهَا بغیر اسمها، میری امت کے اندر ایسا وقت آ جائے گا لوگ شراب پئیں گے، شراب کو دوسرے نام سے، شراب کا نام شراب نہیں رہے گا۔ آج حال یہ ہو گیا ہے، آج شراب اور مخدرات اور ڈرگس، چاکلیٹس کے اندر آ گئے ہیں۔ آپ دیکھنے میں تو ایسا دکھتا ہے کہ آدمی چاکلیٹ کھا رہا ہے، جب وہ کھا لے گا تو اس کو دکھ، یعنی اس کا سر گھومے گا اور اس کو نشہ ہوگا۔ وہ زمانہ یہی ہے، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ، لوگ ایک زمانہ آ جائیں گا شراب پئیں گے لیکن شراب کا نام نہیں رہے گا، دوسرے نام رہیں گے۔ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغْنِيَاتِ يَخْسَفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے سے اور آسمان پر سے عذاب نازل کریں گے۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ،
اور ان میں سے لوگوں کو بندر اور سور بھی بنا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو معاف کر دے۔ ہم میں سے جو لوگ یہاں پر ہیں اس وقت، خاص ان لوگوں کو اور تمام عام مسلمانوں کو دنیا کے، الخاص والعامہ۔ ثالثا من اثر الذنوب والمعاصی علی الفرد ان المعاصی للہ ورسولہ یصیبہ ذل۔ معاصی اور گناہ اور برائیاں کرنے سے آدمی میں ذلت پیدا ہوتی ہے۔ آج کیا ہے ہمارے پاس حال، ایک معمولی سا یعنی مسلمان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہر کوئی اس پر زیادتی کر رہا ہے اور ذلت عام ہو گئی ہے لفظ مسلم کے نام سے۔ ذل فی الدنیا، دنیا میں ذلت آ جائے گی، والآخرہ، اور آخرت میں تو ذلت ہے ہی ہے۔ لأنہ قطع صلتہ، کیونکہ انہوں نے رب سے جو مواصلات ہوتے ہیں، رب سے جو تعلق ہوتا ہے وہ توڑ لیے ہیں۔ بالعزیز المعز، وخالف امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام کی مخالفت کرے ہیں۔ فالذل حتم محتوم علی من عصى واقام علی الذنوب۔ قال سلیمان التیمی فرماتے ہیں ان الرجل لیذنب الذنب ویصبح علیہ مذلۃ من حدیث۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر ذلت نازل کر دی جاتی ہے، وہ صغار اور ہلکا پن۔ تو ہلکا پن اتنا ہو گیا ہے کہ آج ہر کوئی مسلمانوں کے ساتھ بہت یعنی آسان ہو گیا ہے دست درازی کرنا۔ علی من خالف امری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے حکم کی اختلاف کرے گا، جو میرے حکم کو نہیں مانے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا تو انہی میں سے ہوگا۔ آج ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، جسم سے تو وہ اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن نام بتاتے ہیں، لیکن ان کے پورے کام، ان کے پورے حتیٰ کہ بالوں کی کٹنگ ان کی یہود و نصارہ کی ہے، اور فخر کرتے ہیں۔ اور گھروں کے اندر ایک گھر کا جو بڑا والی ہوتا ہے اس کا کوئی اختیار نہیں چل رہا آج، اور حکومت اور باغ ڈور پوری عورتوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو چاہے عورتیں کر رہی ہیں۔ تو آخری زمانے کی یہ علامتیں ہیں۔ باپ دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں دین ہے اور دین نافذ کرنا چاہتا ہے وہ، لیکن اس سے ہوتا نہیں کچھ۔ اگر وہ بولے گا تو اسے خاموش بٹھا دیا جائے گا۔ تو حال یہ ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ ویقول رابعا من عقوبۃ الذنوب والمعاصی، گناہ اور معاصی کے جو ثمرات ہیں، حرمان من الرزق، سب سے مین چیز جو ہوتی ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ رزق کھینچ لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ کر نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کیا حل کر دیتا ہے، رزق کھینچ لیتا ہے۔ حرمان من الرزق، فالرزق کما تعلمون من الرزاق العلیم بقدر الطاعہ، جب جتنا بندہ طاعت اور فرمانبردار اور اطاعت گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکت دیتے ہیں۔ یہ کیا سبب ہے کہ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور پریشان، بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی اولاد ان کی بات نہیں سن رہی، بیوی ان کی بات نہیں سن رہی، بچے ان کی بات نہیں سن رہے، گھر کے اندر کوئی سکون اور اطمینان نہیں ہے، گھر کے اندر سکینت نہیں ہے۔ تو یہ کیا سبب ہے؟ یہ سبب یہ ہے کہ ان کے رزق میں وہ جو کما رہے ہیں اس کے اندر برکت نکال دیا اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کر رہے۔ تو حرمان من الرزق، والرزق کما تعلمون من الرزاق العلیم بقدر طاعت المسلم، ایک مسلمان جتنا مطاعت اور پرہیزگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنا ہی اطمینان اور توکل پیدا کرے گا۔ ما یرزق ویبارک لہ فی رزقہ کما ان الایمان والطاعہ والاستغفار اسباب شرعیہ، کیونکہ ایمانداری، اطاعت گزاری اور استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ تمام چیزیں ایسے ہیں جس سے آدمی کے اندر سکون، اس کے دل کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اسباب شرعیہ لبرکت رزق، اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ فإن المعاصی تمحق البرکہ، معاصی، ذنوب اور گناہوں کی وجہ سے برکت چلی جاتی ہے گھر میں سے۔ والاعمار، اور عمر بھی کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نئے بچوں کا کیا حال ہے اس وقت، نئی نسل کا کیا حال ہے، 20 سال 25 سال 15 سال۔ میں ایک ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ
میرے سے تقریباً 15 20 سال کے کم عمر بچے تھے، معلوم ہوا کہ وہ ختم ہو گئے۔ سیکنڈ فیز کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر ایسے ان کو بیماریاں ایسے پکڑی کہ ان کا حال ان کا یہ تھا کہ بولتے لوگ امر بالمعروف، حالانکہ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، روز کلپس دیکھ رہے ہیں، اچھے بھی دیکھ رہے ہیں، بس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بس ان کا کام ہے براؤزنگ کرنا بس خالی، لیکن اللہ کے گھر کو آنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا نہیں، اور ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنا، رزق کمانے میں حلال اور حرام کی نہیں سوچنا۔ یہ تمام اس بات کا سبب ہے کہ وہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کو لے رہا ہے، فوراً موت۔ ایک ہفتہ پہلے تقریباً 7 یا 8 لوگوں کو مجھے خبر ملی ہے کہ ان کی موت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ تمحق البرکہ، برکت لے لی جائے گی، اور الاعمار، اور ان کی عمریں بھی کھینچ لے گا اللہ تعالیٰ، والارزاق، اور ان کے رزق کو بھی کھینچ لے گا۔ جاء فی اثر، احادیث کے اندر آتا ہے، ان العبد لیحرم الرزق، بندے سے رزق کھینچ لیا جاتا ہے، بالذنب یصیبہ، جو گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے۔ یقول ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان السیئہ سواد، سیئہ گناہوں کی وجہ سے آدمی کا چہرہ کالا ہوتا ہے۔ ان السیئہ سواد الوجہ، جب آدمی برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کرتے کرتے اس کے چہرے کے اندر کالا پن آتا ہے۔ وہ ظلمۃ فی القبر، اور قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ وہ وہن فی البدن، اور بدن کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کیا حال ہے، لوگ پریشان بیماریوں کی وجہ سے۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، سواد فی الوجہ، چہروں کا کالا پن، ظلمۃ فی القبر، وہ وہن فی البدن، اور بدن کے اندر، ان کے جسم کے اندر بیماریاں، وہ نقص فی الرزق، اور رزق کے اندر نقص، کمی ہو گئی ہے رزق کے اندر۔ وہ بعضنا فی القلوب، وہ بغضاً فی القلوب، اور دلوں کے اندر جو ہے نا بغض اور حسد بڑھ گیا ہے۔ وَأَصْدَقَ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے سچی بات اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں، قول الحق، سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 112 میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ایک قریہ، ایک ڈسٹرکٹ، ایک شہر کی مثال دے رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلاً قریۃً کانت آمنةً، امن والا، چین والا اور سکون والا شہر تھا وہ۔ خود ہمارا شہر حیدرآباد کا مثال لے لو آپ، آمنةً مطمئنةً، اطمینان تھا وہاں پر، جو کوئی بھی باہر سے لوگ آتے تھے شہر حیدرآباد کے اندر یہیں رہ جاتے تھے اور یہیں کے ہو جاتے تھے، کیونکہ یہاں پر اطمینان، سکون ہے۔ بامبے کا بھی یہی حال ہے، کئی شہریں ہیں ایسے۔ تو کانت آمنةً مطمئنةً، امن والا اور اطمینان والا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس شہر کے اندر رزق چاروں طرف سے آتا تھا، صبح ہوتے رزق آتا تھا، گاؤں سے، شہروں سے، مختلف جگہوں پر سے لوگ یہاں پر بیچنے کے لیے لاتے تھے۔ یاتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت، اس کے بعد کیا کرے وہاں کے لوگ، وہاں کے مکین، وہاں کے سکان، کفر کیے، انہوں نے کفر کیے، نعمتوں کا کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا کام ہے، جب اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا، اس کے لیے نماز پڑھنا، وہ چھوڑ دیے لوگ۔ فکفرت، انہوں نے کفران نعمت کیا، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے۔ فاذاقها اللہ الجوع، تو اللہ تعالیٰ ان میں بھوک پیدا کر دیا، جو والخوف، اور خوف پیدا کر دیا۔ آج کیا ہے ہمارے پاس؟ اطمینان ہے، سکون ہے؟ نہیں ہے، بھوک ہے پہلے تو، اس کے بعد شہر کے گھر کے باہر نکلتے خوف، تب کیا ہوتا نہیں معلوم۔ اللباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ نفعنی اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دے، وإياكم، یا سامعین کرام تم کو بھی، بہدی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی اور اپنے اتباع سنت کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقول قولی ھذا، آخر میں ہم یہ قول، یہ جملہ بول کر ختم کرتے ہیں، واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہماری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، من کل ذنب، ہر گناہ سے، فاستغفروہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغفار کرو، وتوبوا، اور توبہ کرو اس کے حضور میں، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ توبہ کو قبول کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في بلاد الرافدين اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر المجاهدين في بلاد الجزيرة العربية اللهم انصر المجاهدين في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر